ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد كل ذرة 100,000 مرة اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله المولانا العظيم وصدق وبلغ النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستو، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، بہترین امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے غلام ہونے کا فخر اور شرف سے ہم کو نوازا، اور اسی غلامی اور نسبت کے طفیل اس ماہ مبارک کی جملہ نعمتوں سے حق تعالی نے ہمیں سرفراز فرمایا، اور شب قدر جیسی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مالا مال اور سرفراز فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں اس کا حقیقی احساس وہی بندہ کرتا ہے جس کا ایقان آخرت والی زندگی پر مضبوط ہو۔ جو آخرت والی زندگی پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ ایک ایک لمحہ ساری دنیا سے زیادہ عظمت اور اہمیت والی ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں، جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں، ہم یہاں لکھ پتی بن جائے، کروڑ پتی بھی بن جائے، بڑے بڑے اسٹیٹس کے اگر مالک بھی بن جائے اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ذریعے یا جو بھی ہو، یہ تمام کا تمام مختصر وقت کے لیے ہے۔ جو ہی موت ہم پر طاری ہو جائے یہ سارے کے ساری چیزیں ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ جو ہی ہم موت سے دوچار ہوئے یہاں جو کچھ بھی ہم نے کمایا وہ ساری چیزیں بیک لمحہ ہم سے جدا کر دی جاتی ہے، اور ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق اب باقی نہیں رہتا۔ بڑے بڑے اسٹیٹس کے مالک، بڑے بڑے بادشاہ ہیں اس دنیا میں، آئے اور چلے، آج ان کا کہاں نام و نشان ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، فرعون جیسے بادشاہ ہیں، نمرود، فرعون، کفار میں شداد، نمرود اور فرعون جیسے پوری دنیا پر بیک وقت حکومت کرنے والے بادشاہ یہاں آئے، لیکن آج کہاں ہیں وہ اپنے انجام کو بھگت رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ اپنے کیے زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اپنی کمائی کاٹ رہے ہیں۔ اسلام میں بھی بڑے بڑے عظیم بادشاہیں گزری، حضرت ذوالقرنین،
حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن آج ان کی حکومتیں کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ایسی حکومت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دی، کہ چرند پرند جن و انس ہر چیز آپ کا تابع، حتیٰ کہ ہوا آپ کا تابع۔ ایسی حکومت تو کسی کو بھی نہیں ملی، لیکن وہ بھی حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں کسی چیز کو بھی بقا نہیں، یہ دنیا فانی، اس میں کی ہر چیز فانی، ہم بھی فانی، فنا ہونے والے۔ کل من علیہا فان، ہم اپنے قبر کے اوپر تختیوں پر لکھ کے لگا لیتے ہیں کل من علیہا فان۔ کئی بار ہم اس آیت کو تختیوں پر، قبر کے تختیوں پر قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ ہم دن رات ایک کرتے ہیں اس دنیا کی آسائش کے لیے، دنیا کی سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم حتیٰ کہ اپنا ملک کو چھوڑ کر دیگر ملکوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی دشواریوں کو برداشت کرتے ہیں اور دنیا کمانے کے دھن میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن کہاں تک؟ ایک وقت آیا، موت آئی، ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں انجینئرنگ کا آخری سال کا طالب علم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ میڈیسن کے آخری سال کا طالب علم، آخری سال میں پڑھ رہا، ابھی 1 سال میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، ختم معاملہ۔ تو یہ دنیا کی زندگی بس اتنی ہی ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور اس زندگی پر جو یقین رکھتے ہیں انہی کے لیے قرآن سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت والی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سزا سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، انہی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان فائدہ دیتا ہے۔ سرکار کی نسبت کا فیض صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ میں اپنے ذہن سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب، آپ صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، آپ کی ذات سے وہی لوگ فیض اٹھا سکتے ہیں جو رحمان کو دیکھے بغیر رحمان سے ڈرتے ہیں، اور جو رحمان سے نہیں ڈرتے ان کو نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیضان ملتا ہے، نہ قرآن سے انہیں کوئی فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، اور نہ ان کو رمضان سے کچھ حاصل ہونے والا، اور نہ شب قدر سے انہیں کچھ ملنے والا۔ یہ ساری نعمتیں ان کے لیے ہے جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، بغیر دیکھے قبر کے عذاب پر ایمان رکھتے ہیں، میدان حشر میں جمع ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے حساب کا معاملہ دیکھے نہیں ہے مگر اس پر یقین رکھتے ہیں، حق تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، جنت پر، دوزخ پر، پل صراط پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ وہ سب چیزیں غیب میں ہیں۔ تو یہ غیب کی چیزوں پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں وہی لوگ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کو قرآن فائدہ دیا انہی کے لیے جنت۔ جنت صرف بنائی گئی ہے متقین کے لیے، اعدت للمتقین قرآن ہے کہ یہ جنت بنائی گئی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے۔
جو اس عالم میں بے خوف کیا ہوگا دیکھا جائے گا، جب کی بات جب دیکھا جائے گا، اس انداز میں ایزی لے لیتے ہیں اور آخرت کی ذری فکر نہیں کرتے، یہاں من مانی زندگی گزارتے ہیں، حرام حلال کے فرق کو اڑا کر پیسے کماتے ہیں، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے، نہ اللہ کے سامنے حساب کا ڈر ہے۔ تو ایسے لوگ جو بے خوف ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے یہ صرف گھاٹے میں رہنے والوں کی علامت، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں کی یہ زندگی ہوتی ہے جو بے خوف زندگی بسر کرتے ہیں دنیا میں۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ دیکھیے اور تمام اہل اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تمام کے تمام، امام حسن، امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام باقر، امام اعظم، امام شافعی، جتنے بھی نام کو لیجئے، ان کی سیرت پڑھیے آپ، وہ میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضری سے گھبراتے تھے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے تھے، راتوں رات روتے ہوئے گزارتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی کتنے بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ ہم کو معلوم ہے مرنا یقینی ہے اور مر کے اٹھنے پر ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے، اگر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو مر کے اٹھنے پر جس کو یقین ہے اس کے لیے یہ راتیں، یہ ایسے شب، رمضان کے روزے، تراویح، تہجد کی نمازیں اور یہ سارے اعمال میں سب سے بڑی بات اخلاص۔ دوستو یہ بہت، جو لوگ محنتیں کرتے ہیں آخرت پر یقین رکھ کر کچھ تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان سے میری خاص طور پر گزارش ہے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں، یہ نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نیکیوں میں رکھا ہے، لیکن یاد رکھنا ذری سی غفلت کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ہماری اکارت ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس میں ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں چرچا کرنے کے لیے، اگر میں نہیں گیا تو فلاں کیا بولے گا، لوگ کیا سوچیں گے یا دوسرے کیا بولیں گے، اس طرح کی نیت سے، یا ہم کر رہے ہیں سو لوگ دیکھنا، لوگ تعریف کرنا، تو دوسروں کو سنانے، لوگوں کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نیکیاں کرتا ہے وہ منافقین کی علامت ہے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، آخرت میں ایک نیکی بھی اس کو نہیں ملنے والا۔ چنانچہ حدیث شریف میں، بخاری شریف، مسلم شریف کی متفقہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان حشر میں اللہ تعالی سب سے پہلے قاری، یعنی قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا حافظ اور قاری کو اللہ اپنے سامنے پیش کرے گا اور اس سے سوال کرے گا میں نے تجھے اپنے کلام کا علم دیا، میرے لیے تو نے کیا کیا؟ تو عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تیرا کلام پڑھتا تھا اور تیرے کلام کے مطابق دوسروں کو سناتا تھا، لوگوں کو نصیحتیں کرتا تھا، لوگوں کو علم دیتا تھا۔ تو حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو جو کچھ کرتا تھا اس میں تیری نیت کیا تھی؟ تیری یہ نیت تھی کہ لوگوں میں میری عزت ہو، لوگوں میں میرا مقام ہو، لوگ میرے ہاتھوں چومیں، لوگ مجھے نذرانے دیں، تو لوگوں سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی تیری نیت تھی، لہذا وہ چیز تجھے دنیا میں مل گئی ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم دے گا لے جا کے جہنم میں پھینک دو اسے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا قاری کا یہ عالم ریاکاری کی وجہ سے، اخلاص کے ساتھ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے پر جس کو بے انتہا اجر اور ثواب ملتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، ایسا شخص محض ریاکاری، دکھاوا کے لیے عمل کرنے کی خاطر وجہ سے
جہنم رسید ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں جہاد میں شہید ہونے والے شہید کو اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، دنیا میں نے تجھے صحت دی، عافیت دی، اور بے انتہا میں اپنے میری نعمتیں تجھے عطا کی ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ شہید عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں اپنی جان تک تیری راہ میں قربان کر دی، میں قتل ہو گیا۔ تو حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اس جنگ میں جہاد میں شریک ہوتے ہوئے تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ بہادر کہتے رہیں، تیری بہادری کا چرچا ہو، اس لیے تجھے جہاد میں شریک ہوا تھا، وہ دنیا میں تجھے مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا فرشتوں کو حکم دے گا جہنم میں اوندھے منہ سے پھینک دو۔ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، نیت کی کھوٹ کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے جہنم رسید ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مالدار جو اللہ کی راہ میں بے انتہا پیسے خرچ کرتا تھا، غریبوں کی خدمت کرتا تھا، سخی کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اس سے پوچھے گا، اللہ اے بندے، اللہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں نہیں دی، حتیٰ کہ دنیا میں تجھے میں نے بڑی دولتیں دی، میرے لیے تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار تو نے جو مال دیا تھا میں تیرے غریب بندوں میں بانٹتا رہا کہ میرا پورا مال ختم ہو گیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، سوچ یہ کام تو کیوں کرتا تھا؟ تیری نیت کیا تھی؟ تیری یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، خیرات کرنے والا، داد و دہش کرنے والا کہتے رہیں، تیرا چرچا ہو، جو تجھے دنیا میں مل گئی ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم دے گا، لے جاؤ پھینک دو جہنم۔ تو دوستو یہ حدیث شریف میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ نے ہم کو جو کچھ بھی کرنے کا موقع دیا ہے اس میں ہم اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ریاکاری، شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، ہماری لا علمی میں غیر شعوری طور پر یہ بیماری ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ، تاکہ ہماری پوری نیکیاں برباد ہو جائے۔ آپ نیکی کرنے سے نہیں چوکتے تو اب نیکیوں میں ریاکاری کی بیماری شیطان ڈال دیتا ہے تاکہ ہم برباد کے برباد رہیں۔ تو ہر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس مسلمانوں میں ہر نیکی رسم بن کر رہ گیا ہے، حقیقتیں اس میں سے ختم ہو گئی، فقط رسم و رواج کے عادی بنتے جا رہے ہیں ہم۔ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں مصلی ہیں، باہر کے مائک لگا کے پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کس کو سنانا چاہتے ہیں آپ اپنی نماز؟ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، باہر کا مائک لگا کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، کتنے لوگ دیگر کاموں میں ہوتے ہیں، کون توجہ سے سنتا ہے؟ تو قرآن کی بے ادبی کا وجہ بنتے ہیں مسجد والے۔ ان کو کیا کرنے کا؟ ان کو یہ خیال ہے کہ ہمارا کام کا چرچا ہو، ہم بھی یہ کرتے ہیں اپنی مسجد میں۔ اخلاص نہیں۔ تراویح یا جو بھی نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اب مسجد میں جو لوگ رہنے والے ان کو اچھا صاف سنائی دینا ہے تو مسجد کے اندر کا ساؤنڈ باکس کافی ہے، باہر کا مائک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، کتنے لوگ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایذائیں پہنچاتے ہیں آپ لوگوں کو، دکھاوا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز جو چھپ کر پڑھنے والی نماز ہے، معتکفین کی خاطر مسجد میں رمضان میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہر نفل نماز چاہے تہجد ہو چاہے صلاۃ و تسبیح ہو، رمضان کے مہینے میں باجماعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو نمازیوں کی حد تک رہنا چاہیے وہ، یہ نہیں کہ باہر کی دنیا کو۔ تو ہم لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔
ہم پر اعتراض کرنے کی، انگلیاں اٹھانے کی۔ خیر میں یہ بات بیچ میں آ گئی، اصل میرا موضوع یہ مائک کا موضوع نہیں ہے، میں فقط یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ہمارا ہر عمل میں للہیت، اللہ کے لیے، اللہ راضی ہونا، یہ کیفیت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج کی رات آپ جاگ رہے ہیں تو ہر جاگنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں جاگ رہا ہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزے کے بارے میں، قیام، رات میں قیام کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں، شب قدر کو جاگ کر عبادت کرنے کے بارے میں، ہر عبادت کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں تراویح کی نماز وغیرہ، تہجد اور تراویح وغیرہ کے ذریعے قیام کرتا ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو کر عبادتیں کرتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں، شب قدر کی رات جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو حضور نے ہر عبادت میں ایمان اور احتساب دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایمان کا مطلب یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے تو فرض ہونے کا یقین، نفل یا سنت ہے تو سنت ہونے کا یقین، اللہ کی جانب سے ہونے کا یقین۔ دیگر جو جن باتوں پر ایمان رکھنا ہے وہ تو ہر مومن ایمان رکھتا ہی ہے، یہاں اس کی گفتگو نہیں ہے، کیونکہ ایمان والوں سے معاملہ گفتگو ہے نا۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ کرنے پر آپ کو کیا ملنے والا ہے، نہ کرنے سے کیا نقصان ہونے والا ہے، ان دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا، اس کو بولتے ہیں احتساب۔ عام کتابوں میں یا پھر اخباروں میں سب اس کی ترجمہ ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے بول کے آتا ہے، ایک سرسری ترجمہ، ثواب کی نیت سے جو روزہ رہتا ہے۔ ثواب کی نیت سے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب، اس پر ثواب ملے گا اگر میں صحیح طریقے سے روزہ رہوں، اللہ کے پسند کے مطابق رہوں تو ثواب ملے گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، آخرت میں میری کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا مجھے دیدار ملے گا، جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملے گی۔ تو یہ سب چیزوں کو نظر میں اگر نہ کروں تو میں جہنمی بن جاؤں گا، یا اللہ کے ان تمام نعمتوں سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس کا احساس اگر یہ دونوں چیزیں اگر نظر میں ہوں تو کرنے والا اس کے تمام شرائط کے ساتھ، تمام خوبیوں کے ساتھ اہتمام سے ادا کرے گا۔ اگر اس کے فائدہ اور نقصان نظر میں نہیں ہے تو یوں ہی رسمن، اب تراویح ہے بس اونگ رہے ہیں، ان امام پڑھتے جا رہا تم اونگتے جانا، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کئی کو پڑھ رہا، زبردستی کا ٹھوکرا۔ تو اب نیند آ رہی ہے تو اس کو بھگانے کی کوشش کرنا، کیونکہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ کے ساتھ اگر گستاخی کروں گا تو ثواب کے بجائے، اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹا اللہ کا عذاب ہوگا مجھ پر۔ تو یہ احساس کے ساتھ نماز پڑھنے والا نماز کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرے گا، نماز کا صحیح اہتمام کرے گا۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر قرآن پڑھتا ہے تو صحیح طریقے سے پڑھے گا، تمام حروف کو ادا کرتے ہوئے پڑھے گا، سپر فاسٹ، کوئی حرف ادا کیے بغیر بھاگم بھاگ ہے نا، ایک دم اسپیڈ سے، اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی حرف سنے نہیں آ رہا، کوئی حرف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہو گئی، قرآن پڑھنا کہاں ہوا؟ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو قرآن کو صحیح پڑھے گا، اگر معنی معلوم ہے تو معنوں میں غور کرتا ہوا پڑھے گا، جب عذاب کی آیتیں آئے اللہ سے پناہ مانگے گا، جب رحمت کی آیتیں آئیں تو اللہ سے رحمت کی بھیک مانگے گا۔ تو اس طرح ڈرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے قرآن پڑھنا
تو یہ قرآن پڑھنے کا معیار ہوتا ہے۔ ہاں مگر فضیلت قرآن کی یہ ہے کہ اگر کسی کو معنی نہیں معلوم تب بھی وہ پڑھ رہا ہے یہ سمجھ کر کے اللہ کا کلام ہے، تو ہر حرف پر اس کو ثواب ملتا ہے، اگرچہ کہ اس کو معنی نہیں معلوم ہے۔ یہ تو قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کا شرف ہے یہ۔ قرآن کے سوا کوئی اور کتاب اگر آپ نہیں مانا نہ سمجھ کر اگر پڑھتے جائے یا سنتے جائے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ صرف قرآن ہی کی خوبی ہے کہ معنی نہیں معلوم، آپ سن رہے ہیں تو بھی ثواب ملتا ہے، ادب کے ساتھ سن رہے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ معنی نہیں معلوم تو بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن جانتے ہوئے اگر پڑھیں گے تو ہدایت ملتی ہے، بلکہ اللہ سے قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دوستو، آج کی رات کے تعلق سے میں یہ آپ کو شروع میں یہ مضمون اس لیے لایا کہ شب قدر کے تعلق سے ہم کو ہمارے اندر احساس کو صحیح احساس کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو یہ عمل جب ہم کل میدان حشر میں پہنچیں گے تو واقعی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہونے کے موجب بنیں گے۔ اگر ہم صحیح احساس سے نہیں کریں، یوں ہی رسم و رواج، اب جیسے جاگ رہے ہیں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، یا پھر باوا کے یا بھائی کے کوئی گاڑی پڑی ہوئی ہے تو اب اس کو بھگا رہے ہیں روڈ پہ، جاگنے کو جاگ رہے ہیں، سڑکوں پہ گاڑی بھگا رہے ہیں، یا پھر ہوٹلوں میں حلیمہ کھاتے ہوئے مٹر گشت کرتے ہوئے وقت گزاری کرنے کا نام جاگنا رہا۔ تو یہ سب جاگ کر حاصل کیا ہے؟ آپ جب جاگ رہے ہیں تو یہ سمجھ کر جاگو کہ میں کیوں جاگ رہا ہوں۔ تو شب قدر کی عظمت، یوں تو شب قدر 27ویں شب کو ہونے کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں 27ویں کے شب ہی کو شب قدر ہوتی ہے۔ اب دیگر احادیث میں 21ویں شب یا پھر 23ویں شب یا 25ویں شب یا 27ویں شب یا 29ویں شب، ان میں سے کوئی ایک شب میں رات میں شب قدر ہوتی ہے، یہ تو پکا ہے۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں کی ہی شب کو ہوتی ہے۔ بہرحال قوی امکان 27ویں شب کو ہونے کی۔ یوں تو جس کو یہ رات حاصل کرنے کا پکا جذبہ ہے وہ یہ تمام طاق راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کون سی رات ہے وہ دن کا اطلاع حضور کو عطا فرمایا۔ حضور اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو شب قدر کون سی رات ہے وہ بتلانے کے لیے۔ تو بتلانے کے لیے اب جو ہی باہر تشریف لائے، دو صحابی آپس میں لڑ پڑے، باتیں زور زور سے چیخنے لگے، پکارنے لگے۔ تو حضور ادھر یوں ہی متوجہ ہوئے تو یہ شب قدر کا جو تعین آپ کے ذہن میں تھا وہ چلے گیا، ختم ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا میں تم کو شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر یہ دونوں فلاں لڑ پڑے، نتیجہ یہ ہوا وہ رات کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ شب قدر کے تلاش میں تم زیادہ عبادتیں کرو تاکہ آخرت میں زیادہ مالدار بن کر آؤ۔ شب قدر، اب یہ اگر آپ 5 شب کو اگر اللہ کی عبادت میں گزار لیے تو اس میں شب قدر تو مل ہی گیا، دیگر راتوں میں بھی جاگنے کی وجہ سے رمضان میں ویسے ہی ثواب زیادہ ہے، ہر نیکی 70 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ جو نفل آپ پڑھے فرض کے برابر، جو فرض آپ ادا کریں گے وہ 70 فرض کے برابر، مگر ہر عمل اتنا ملتا ہے اخلاص کے ساتھ اگر ہوں تو۔ دوستو اس لیے ہر عمل میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آپ ایک پیسہ خیرات کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے دل میں یہ رہنا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، دوسروں کو بتانے کے لیے، دوسروں کی تعریف کے لیے، دوسرے دیکھنا اس کے لیے، لا حول ولا، ایسا خیال اگر وسوسہ آئے اندر سے اس کی نفی کرنا، لا حول پڑھنا، اس کو نکالنا اور اپنی نیت کو خالص کر کے جب وہ کام کرنا۔ لوگ چاہے دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کی خاطر نہیں کرنا ہے،
آپ کے دل میں وہ خرابی نہیں رہنا ہے۔ اب آپ کے عمل کو لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو کئی لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہونا کون دیکھ رہا کون نہیں دیکھ رہا۔ آپ کے دل میں یہ رہنا کہ مجھے اللہ کو دکھانا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، چاہے لوگ دیکھے یا نہ دیکھے، لوگ چاہے تعریف کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو بہرحال ہر عمل میں اخلاص بے انتہا ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرنا، کوئی اور مقصد ہمارے دل میں نہیں رہنا۔ دنیا میں ترقی ہونا یا کچھ نوکری ملنا یا دنیا میں برکتیں ہونا، بلائیں دور ہو جانا، یہ سب کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو شاید ممکن ہو یہ سب چیزیں تو مل جائے، مگر آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو نتیجہ صفر رہے گا۔ تو جو کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرو، دنیا کی نعمتیں اللہ فری میں پھکٹ میں دیتا ہے، آپ اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ یوں تو کفار جو اس کے دشمن ہیں ان کو بے پناہ دے رہا ہے، تو اپنے چاہنے والوں کو ماننے والوں کو کیوں نہیں دے گا؟ مگر ایمان والوں کو روک روک کے دیتا ہے۔ بہت سے ایمان والوں کو ذرا روک روک کے دیتا ہے، اس میں مصلحت ہے، اس میں حکمت ہے کہ اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اللہ سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ مال کا غرہ آ کر مالدار لوگ اکثر غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رسول کی پرواہ کرتے ہیں، نہ دین کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو یہ بیماری مال کی وجہ سے عموماً عام ہوتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تمہارے کافر ہونے کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد صحابہ سے آپ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں تمہارے کافر ہونے کا مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن تمہارے مالدار ہونے سے میں ڈرتا ہوں۔ تو مالداری انسان کو غرور میں مبتلا کر کے دین کے نقصان، آخرت کے نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے اکثر، مگر سب مالدار ایسے نہیں ہوتے، اللہ جن کی حفاظت کرے۔ جو مالداری کے باوجود تکبر سے محفوظ رہے، اکڑ سے محفوظ رہے، ریاکاری سے بچ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا رہے، غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہے، تو وہ مالداری تو بہت اچھی ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار تھے، تو یہ مالداری اچھی ہے۔ لیکن مالداری میں اگر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، دکھاوا آ گیا، دوسروں کو تکلیف دینا آ گیا، کسی کی پرواہ نہیں کرنا آ گیا، تو اب اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ ایسا مالدار آخرت میں برباد رہے گا، عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ لیکن جو مالداری کے باوجود عجز و انکساری کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے حکام کی اہمیت دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ مالدار تو قابل مبارک ہے۔ تو وہ مالدار نہیں ہے، وہ حقیقت میں دیندار ہے۔ وہ اگرچہ کہ مال ہے اس کے پاس، مگر وہ مال کے باوجود دیندار ہے، اللہ والا ہے، وہ اس کو مالدار نہیں کہتے۔ تو اب شب قدر کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا، حضرت شمعون، جو 1000 مہینہ غالباً 83 سال یا 82 سال کچھ ہوتے ہیں وہ، یعنی 1000 مہینہ، تو 1000 مہینے تک وہ عبادت میں، دن میں ہر روز روزہ، ہر رات میں قیام، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے 1000 مہینے کی عمر انہوں نے گزار دی، کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو صحابہ ایسے لوگوں کے عبادتوں کا ذکر سن کر صحابہ میں افسردگی طاری ہو گئی، غم، کہ ان کی عمریں بڑی تھی، وہ 1000 سال زندہ رہتے تھے، ظاہر ہے وہ ایسا کر سکتے تھے، ہماری عمریں کہاں ہیں؟ ہم 60-70 میں تو مر جاتے ہیں، اب بالغ ہوتے ہیں 15 سال میں، 15 سال کے بعد 60-70 سال تک صحت مند رہنا بہت کم لوگوں کے نصیب کی بات ہوتی ہے۔
تو صحت والی زندگی ایک 20, 25, 30 سال کی ہی رہتی ہے برخاست، اس سے بڑھ کر کیا زندگی؟ اس کے بعد تو بیماریوں کی زندگی ہے۔ آخری جو زندگی ہے بیماریوں میں رہتا ہے آدمی، کمزور ہو جاتا ہے، نہ صحیح عبادت کر سکتا ہے، نہ صحیح کچھ کھا سکتا ہے، نہ کوئی صحیح پی سکتا ہے، وہ زندہ رہنا نہ رہنا برابر ہو جاتا ہے۔ تو مختصر زندگی میں ہم ان کی جیسی عبادتیں کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آخرت میں ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ، جب وہ آئیں گے اور ہم جائیں گے تو ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ وہ آخرت کے کروڑ پتیاں ہوں گے تو ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کے اندر جو ہی یہ افسردگی طاری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا غمزدہ ہونا گوارا نہیں تھا، تو چونکہ امت کی خاطر سرکار دو جہاں غمزدہ ہوئے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، یہ سورہ نازل فرما کر حضور کو خوشخبری دی، اے حبیب آپ کی امت کی عمر اگرچہ کہ کم ہے تو کیا ہوا، لیکن عبادت کے اعتبار سے آپ کی امت کی عمر کو ساری امت سے میں بڑھا دیا کہ جو شب قدر کو عبادت کیا جاگا اور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت گزارا اللہ کی خاطر، تو گویا 83 برس سے بھی کہیں زیادہ کما لیا ہو ایک رات میں۔ تو کہاں بنی اسرائیل کے ہزاروں برس زندہ رہنے والے عابدوں کی عبادت کہاں رہے گی، اور آپ کی امت تو اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی، چونکہ ہر سال جب شب قدر آتی ہے تو 83 سال ہر سال انہیں جمع کر رہا ہے۔ 83 سال سے بھی بہتر، خیر من الف شہر، اللہ نے فرمایا شب قدر 1000 مہینے سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کتنا زیادہ وہ تو اللہ جانے۔ اللہ نے کوئی خاص حساب نہیں بتایا، زیادتی کو بتانے کے لیے یہ فرمایا کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ، اس سے بھی کہیں بہتر۔ تو 83 سال تو 1000 مہینے کا ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو اس شب کو، شب قدر کو جو اللہ کو راضی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، گویا 83 برس سے بھی کہیں زیادہ حسنات کو اس نے کما لیا، نیکیاں کما لیا۔ اب رمضان کا ہر دن روزے کے جو ہیں، پھر اس میں ہر عبادت 70 گناہ جو بڑھ رہا ہے، ویسے بھی اس امت کو ہر نیکی 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں کے صدقے میں یہ امت کافی مالدار ہے آخرت کی زندگی میں، چونکہ یہاں ہم کو روپے کی قیمت معلوم ہے، جس کے نے زیادہ کتنا روپیہ ہے اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ آخرت میں روپے کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ اب آپ کا ہندوستان کا روپیہ گھٹے لے کر اگر سعودیہ جائیں گے تو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا، آپ کو ایک چائے کی پیالی نہیں ملتی۔ آپ 1000 روپے کے انڈیا کے نوٹ کے بنڈل دے دو، ایک چائے دے دو، بولو تو پھینک دیتا اٹھا کے۔ کیا حاصل ہے؟ تو یہاں کے نوٹ وہاں نہیں چلتی، وہاں کے نوٹ یہاں نہیں چلتے۔ سعودی ریال لا کے یہاں کسی ہوٹل میں دیے چائے دو، تو دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ تو بہرحال جیسے ایک ملک کا سکہ دوسرے ملک میں نہیں چلتا، تو دنیا کے جتنے سکے ہیں وہ آخرت میں نہیں چلنے والے۔ آخرت میں چلنے والے سکے نیکیاں ہیں۔ ہر عمل، حتیٰ کہ آپ کو قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں ادب کے ساتھ، تو ہر حرف کو بدلے آپ کو 10 نیکی ملتی ہے، غیر رمضان میں، عام دنوں میں ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور رمضان میں پڑھیں گے تو 70 نیکی ملتی ہے، ہر حرف پر 70 نیکی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اور اگر آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے پڑھیں گے، خانہ کعبہ یعنی حرم شریف میں بیٹھ کر پڑھیں گے، تو ایک نیکی، ایک حرف پڑھے تو گویا 1,00,000 نیکی آپ کے اعمال نامے۔ مدینہ منورہ گئے، وہاں حرم میں بیٹھ کے پڑھے تو ایک نیکی 50,000 کے حساب سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ساری امت سے زیادہ نیکیوں میں مالدار بنانا چاہتا ہے، تاکہ اللہ کے حبیب کو خوشی ملے، اللہ کے حبیب کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے،
دیگر امت کے مقابلے میں آپ کی امت کی عظمت، احترام، بڑائی کی وجہ سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور حضور خوش ہو جائے، تو یہ سہارا ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائے، تو حضور کو راضی کرنے کی ذمہ داری اللہ لے چکا ہے، اور حضور اپنی امت کی خوشیوں سے، امت کو نعمتیں ملنے سے حضور کو خوشنودی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ تو دوستو، سرکار کے صدقے میں چونکہ ہم بہت بڑے آقا کے امتی ہیں، سردار انبیاء کے امتی ہیں، اگرچہ کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، مگر آقا کے صدقے میں ہم بہت کچھ ہیں، اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب کے صدقے میں، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر خشیت الہی رہے اور اخلاص رہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اخلاص اور خشیت الہی کے بغیر، تقوی کے بغیر جو عمل اللہ کے ڈر سے خالی ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، گھنٹے بھر کھڑے پڑھ رہے ہیں، مگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھ کر آپس میں دجال، ایک آخری زمانے میں دجال نکلے گا، اس کے بارے میں تذکرہ فتنہ دجال۔ تو دجال ایک کافر ہے جو اپنے آپ کو خدا ثابت کرے گا، میں خدا ہوں، میرے آگے سجدہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پاور، بڑا اختیار دے گا، آخری زمانے میں وہ نکلے گا۔ وہ تو اس کا ایک بازو جنت رہے گا، ایک بازو جہنم، ایسا لوگوں کو دکھے گا، آگ کا، جہنم کا گڑھا، اور ادھر جنت۔ تو جو اس کو سجدہ کیا انہیں اپنی جنت میں ڈال دیتا اس کو، تو وہ اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوتی ہے، اور جو اس کو نہیں مانا اس کو چیر کے دو ٹکڑے کر کے اس کے جہنم میں پھینک دیتا ہوں۔ اب لوگ گھبرا کے کافر ہو جاتے اس کی وجہ سے، لیکن جو ایمان کے پکے ہیں اس کی ہر سزا بھگتیں گے، مگر ایمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ تو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حضور نے حکم دیا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ۔ تو دجال کے فتنے سے دعا حدیث میں ثابت ہے، نمازوں میں بھی اس کی دعا کرتے ہیں، دعائے معصورہ میں ثابت ہے۔ تو دجال کے فتنہ، اس کے بھیانک پن کا تذکرہ کر رہے تھے صحابہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، باہر تشریف لا کر ان سے کہا کہ تم لوگ فتنہ دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، اس سے بھی خطرناک فتنہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ دجال سے بھی بڑھ کر فتنہ کوئی اور ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں ہے؟ تو یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ایک زمانہ وہ ہوگا کہ لوگ بڑی لمبی نمازیں پڑھیں گے اور بڑی طویل رکوع، بڑی طویل سجدہ، بڑی اچھی قرات کہ دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہو جائے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو اچھی بات ہے نا۔ کہا کہ مگر یہ سب جو کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس لیے ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جائے، لوگ مجھے دیکھ کر عبادت گزار سمجھے، اللہ والا سمجھیں، اس لیے لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی بڑی پیاری صورتیں پڑھتا ہے وہ، اس کی نیت فقط لوگوں کو دکھانے کی ہوتی ہے۔ تو یہ میری امت میں ایسا فتنہ ہے، دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر فتنہ ہے، اس طرح کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، کسی جنگ میں، جہاد میں کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی لوگ شہید ہوئے، تو ایک ایک کا نام گن کر آپس میں لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں کو بھی شہادت مل گئی، فلاں کو بھی شہادت مل گئی۔ تو یہ سنتے ہوئے حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، آپ کے زمانے خلافت کے دور میں آپ تشریف لائے، تو ان کی گفتگو سن کے بولے، تمہارے حساب سے تو شہیدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
تو ان لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگ تو واقعی میں شہید ہیں. تو کہا کہ شہید وہ لوگ ہیں جو صرف اخلاص کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوئے اور شہید ہوئے. بہت سے لوگ مال غنیمت حاصل کرنے، چونکہ جنگ میں شریک ہونے والوں کو مال غنیمت ملتا، پیسے روپے بہت مل جاتے ہیں، تو مال غنیمت کی خاطر جہاد میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے قبیلے کی غیرت کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونے، میرے قبیلے والے ہم اگر نہیں شریک ہوئے تو ہم بدنام ہو جائیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی، تو قبیلے کی عزت کے واسطے یا اپنی بہادری کا سکہ جمانے کے لیے یا لوگوں میں بہادر مشہور ہونے کے لیے یا مال غنیمت، ایسا کئی قسم کی نیتوں کے ساتھ لوگ جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں. ان کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملتا، وہ صرف قتل ہوتے ہیں اور جہنمی بنتے ہیں. شہید صرف وہ ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میدان جہاد میں آتے ہیں، کوئی اور غرض ان کا نہیں ہوتا. تو وہ اگر کٹ جائے تو واقعی میں شہید ہوتا ہے. تو اب ہر کٹنے والا شہید نہیں. تو اسی طرح ہر نمازی حقیقت میں نمازی نہیں ہوتا، وہ ریاکار ہوتا ہے، دکھاوا کرنے والا ہوتا ہے. ہر خیرات کرنے والا حقیقت میں اللہ کے لیے خیرات کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی نام و نمود کے لیے کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح روزہ رہنے والوں کے بھی کئی ایسے روزدار ہیں جن کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں، گناہیں کرتے ہیں، روزہ رہنے کے باوجود دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، یا بہرحال روزے کے شرائط کا صحیح اہتمام نہیں کرتے. تو ایسے روزدار کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بھوکا رہنے، فاقہ رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، سوائے فاقہ کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو دوستو، ہم کو جو بھی ہم کرتے ہیں، رات کو جاگنا ہو، تراویح پڑھنا ہو، تہجد پڑھنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یا پھر اپنے بیوی بچوں کو سودا سلوف آپ لا کے دیتے ہیں، یہ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے. آپ کے گھر کی ذمہ داریاں تو آپ یوں ہی کرتے ہیں، گھر میں سودا لاتے ہیں آپ اپنی کمائی سے، تو آپ یہ سوچ کر لاتے ہیں کہ بھائی میں نہیں لاؤں گا تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، تو میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہے، تو اب کر لو، ٹھیک ہے، آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا اس کے بدلے میں. لیکن وہی کام اگر آپ نیت بدل دیں گے، سودا لاتے ہوئے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ اللہ کے بندے بندیوں کو اللہ نے میرے ذمہ کیا ہے، ان کا نفقہ، ان کو روزگار دینا، ان کو کھلانا پلانا پہنانا یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ راضی ہوتا ہے. مولا میں تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر آپ اپنے گھر میں چاول لائے، سودا لائے، تو حضور فرماتے ہیں آپ کی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ اگر جاتا ہے تو وہ لقمے کا آپ کو ثواب ملے گا. حالانکہ آپ کی بیوی تو کھا رہی ہے، وہ تو ویسے بھی آپ کو کھلانا ہے، ویسے ہی کھلاتے ہیں آپ بغیر نیت کے، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. تو جب آپ حلال کمائی سے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہو تو ہر نیا پیسہ خیرات کرنے کے برابر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر آپ کو حشر میں، آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے. حالانکہ آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ہی پہنائے اڑائے، کوئی اور کام نہیں، کیونکہ اپنے پاس اتنی کمائی نہیں ہے کہ باہر خرچ کرے. تو آپ اپنی بیوی کو، بچوں کو یا ماں باپ کو جو کھلائے پلائے اس کا ہر پیسے کا ثواب ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت رہے، اخلاص رہے، مولا یہ تیری رضا کے لیے. تو دنیا میں جو خرچتے ہیں، دنیا کا جو کام حلال کمائی کے لیے جو ہم کرتے ہیں، اس میں اگر ہماری نیت یہ ہے میں حلال کما رہا ہوں اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور میں اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو،
تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی اچھی عبادت کر سکیں. کیونکہ حلال کھانا، حلال کھلانا اس لیے ہے کہ ہم صحت مند رہیں، اللہ کی اچھی عبادت کر سکیں. تو اس نیت کے ساتھ آپ کا حلال کمانا، روزگار کے لیے نوکری کرنا یا تجارت کرنا یا زراعت کرنا، یہ سب نیکی بن جاتی ہے، حسنات بن جاتے ہیں، آخرت میں اب اس سے ثواب ملے گا. تو کتنا پیارا اسلام ہے. صرف نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ تو لازمی ہے. تو حلال کما کر بھی ہم بغیر نیت کے اگر کام کریں گے تو ثواب سے محرومی رہے گی. اگر اسی کام میں اگر نیت صحیح رہا تو ایک ایک پیسے کا آپ کو ثواب ملے گا. تو دنیا میں جب دنیا کے کاموں میں یہ معاملہ ہے تو آخرت کے لیے ہی جو کام ہے اس میں اگر ہماری نیت صحیح نہ رہے تو کتنی بربادی. تو شیطان چونکہ ہمارا دشمن ازلی ہے، اس کو صرف یہ فکر ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جہنمی بن جائیں. اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم علی الاعلان کافر ہونے کا اعلان کرو، کھلم کھلا عیسائی ہونے کا اعلان کرو، یہ سب اس کو مطلب نہیں ہے. کسی نہ کسی طرح تم جہنم میں جاؤ، بس یہی مطلب اس کا. اس کے لیے وہ اب تم کو کافر ہو جاؤ بول تو مانتے تم؟ کون مانتا؟ تو اب آپ کے اعمال میں ریاکاری ڈال دیتا، آپ کے دل سے اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر کو دور کر دیتا ہے. اللہ کا ڈر نہیں رہا تو پورے اعمال بیکار ہو گیا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کے لیے پن نہ ہو، تو ہر عمل میں ہم کو یہ خیال کرنا ہے. تو اب آج کی رات، ویسے بھی آج کی رات ممکن ہو آج ہی شب قدر بھی ہو، کیونکہ امام اعظم کا کہنا یوں ہی جاتا نہیں ہے، بیکار نہیں ہو سکتا. اہتمام ہم کو کرنا چاہیے اس امید میں کہ اللہ تعالی یہی شب قدر ہے، اسی احساس کے ساتھ ہم کو اس رات کو گزارنا ہے. تو اس لیے میں زیادہ بولنا اگرچہ کہ میں خود بھی نہیں چاہتا، کیونکہ آج کی رات یوں سننا، ویسے یہ نصیحت سننا ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور عبادت خالی یہ سب نہیں سن کے، نہیں سمجھ کے عبادت اگر کریں گے تو سب بیکار ہو جاتا ہے. یہ سن کر، سمجھ کر، اخلاص پیدا کر کے آپ ایک رکعت بھی پڑھیں گے تو وہ کام کی ہو جائے گی. تو اس لیے علم کی محفل، حضور نے فرمایا جنت کا باغ ہوتا ہے. اور گویا اس محفل میں علم کے حاصل کرنے کی نیت سے علم حاصل کروں تاکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو میں پاؤں، اس نیت سے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے. تو علم کی محفل، اور حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر رات میں دین کا علم سیکھنا، سکھانے کی جو محفل ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بیٹھ جائے تو گویا وہ رات بھر کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب کما لیتا ہے. تو علم کی محفل بیکار نہیں ہے، اس میں جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، یقیناً وہ عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. اگر آپ تنہا عبادت کریں گے اس سے بھی زیادہ. تو چونکہ اب آج کی رات ہم کو کئی کام ہیں، نمازیں بھی پڑھنا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، تسبیح، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنا ہے، پھر سحری بھی کھانا ہے. تو یہ سب چیزیں اب اس کے لیے تو ذرا وقت تو رہنا ہی نا. تو اب اگر ہم بیان ہی کرتے چلے صبح تک بیان کرتے رہے تو پھر اب کریں گے کیا؟ تو اس لیے مختصر مفید. آج کی رات کی اہمیت کیا؟ پوری زندگی کے ہر عمل کو صحیح بنانے کے لیے ہم کو یہ فکر کرنا ہے کہ اپنے ہر عمل میں ہم اخلاص کا اپنے دل میں جائزہ لیں اور اخلاص والی کیفیت پیدا کریں. اس کے خلاف کچھ خیال ہے، وسوسہ آیا ہے، اس کو نفی کریں، لا حول پڑھ کر دل سے نکال دیں اور صحیح نیت کے ساتھ، صحیح احساس کے ساتھ آپ عمل کریں. نماز میں یہ احساس رکھیں کہ میں اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہوں. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خیال کرے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. اگر ہم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے تو باپ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، میں ادھر ادھر دیکھتے رہے تو باپ غصے میں آ جائے گا، بدبخت میں تیرے سے بات کر رہا ہوں تو ادھر ادھر دیکھ رہا. تو باپ کے سامنے بات کرتے ہوئے اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو بے ادبی، گستاخی بن جائے گی. تو کیا اللہ کا مقام باپ کے برابر بھی نہیں ہے کہ آپ نماز میں ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا کون جا رہا، سب گھور گھور کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پھر نماز بھی جاری. کئی کی نماز پڑھ رہے ہیں.
اللہ کو اپنے باپ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے. ارے مالک الملک کے دربار میں تم حاضر ہو، یہ احساس کرو کہ میں اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے رب کے دربار میں ہوں. اپنی نگاہیں سجدگاہ سے ہٹنے نہ پائے. جب کھڑے ہیں تو سجدے کی طرف اپنی نگاہیں جمائے رہے، کوئی نہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھنا. صحابہ میں یہ خوبی اتنی تھی کہ صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو کوئی حرکت نہیں کرتے کہ چڑیے، پرندے، کبوتر آ کے ان کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے. نہیں، جیسے کہ کھڑے ہوئے ستون ہے یا پتھر ہے جیسا، یعنی اتنا انہماک. اور ہماری حالت کیا، ہلتے جلتے رہتے، یہاں کھو جاتے وہاں کھو جاتے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، یہ سب کیفیت ہماری. تو ذرا گستاخیوں سے اللہ کے دربار میں ہے، بے ادبی سے، گستاخی سے بچنے کی فکر کرے اور صحیح احساس پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو نماز میں اگر ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں کسی اور طرف رہا تو ایسی نماز جس کی ہم کو خود اہمیت نہیں ہے، بھلا اللہ کے پاس اس کی کیا اہمیت ہوگی. تو شیطان ہمارے کو برباد کرنے کے لیے ہمارے خیالات کو بکھیر دیتا ہے. تو ہمارا کام ہے ہم اپنے خیال کو ایک سو کر لیں اور یہ سمجھتے رہیں نماز میں اللہ کے دربار میں ہوں. اللہ میرے دل کو، میرے اندر باہر کو اللہ دیکھ رہا ہے. اس میں کچھ شک ہے کہ آپ کو اللہ ہمارے اندر باہر کو دیکھ رہا ہے؟ اس میں کچھ شک ہے؟ یہ حق ہے نا. اگرچہ کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ ہمارے اندر کو بھی دیکھ رہا، باہر کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اس کے دربار میں حاضر ہو کر بے ادبی کریں گے، گستاخی ادھر ادھر دیکھیں گے، لوگوں کو آزو بازو والا کیا کر رہا ہے یہ سب دیکھتے رہیں گے. تو اپنے خیال کو بھی یکسو کرو. اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے یہ احساس کرو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب رکوع کرے تو یہ خیال کرو اللہ کے سامنے میں عاجزی پیٹ میں منڈی ڈال رہا ہوں، پیٹ میں منڈی ڈال کر عاجزی کے ساتھ مولا کے دربار میں جھک گیا ہوں. سجدہ کرتے ہوئے یہ احساس کرو کہ میں اپنے پروردگار کے قدموں میں سر رکھا ہوں. حدیث شریف ہے، میں کوئی منمانی نہیں کہہ رہا ہوں. میں اپنے پروردگار کے قدموں میں سر رکھا ہوں. یہ احساس کے ساتھ سجدہ کرو. پھر بیٹھو تو یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کے سامنے اپنی گزارشوں کو پیش کر رہا ہوں. سمجھے نہیں؟ تو اس طرح پوری نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اپنے خیالات کو جوڑ کر. صحیح 2 رکعت بھی حدیث شریف میں آتا، 2 رکعت اگر کوئی بغیر کسی دوسرے خیال لائے، صرف نماز ہی کا خیال جو پڑھ رہے ہیں اس کا، اللہ کے دربار میں حاضری کا، اس کے سوا کوئی خیال نہ آئے، اللہ کے سوا کوئی اور خیال نہ آئے، اس طرح کی 2 رکعت نماز اگر کسی نے پڑھا تو اس کے سارے گناہیں دھل جاتی ہیں. تو ایسی نمازیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ایک سوئی کے ساتھ. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اس طرح کی نمازیں ہم اگر پڑھ سکیں. تو بہرحال ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اور ایسی راتیں، اب ہم کو یہ رات مل گئی ہے، ممکن ہو آئندہ سال ہم نہ رہیں، آئندہ سال تک ہم زندہ نہ رہیں، کیا معلوم ہے. تو یہ سمجھ کر کرو کہ شاید یہ میری آخری شب قدر ہو سکتی ہے. پھر ایسی راتیں، ایسے دن، اب رمضان کے دن کتنے رہ گئے؟ 3-4 دن تو رہ گئے. اب اللہ کو منانے، اس کے دربار میں سر رکھ کے رونے کا موقع. اگر ہم کو رونا آیا تو بڑی غنیمت ہے. تو اس کو منانا، توبہ کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، روتے رہنا مالک تو معاف کر دے، مگر تو نہیں معاف کیا تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں معلوم. تو اللہ کے دربار میں ممکن ہو تو گڑ گڑاؤ، رو. اور یہ رونے کے لیے آپ کو اکیلے پن میں یہ کیفیت ملتی ہے تو گھر میں جاؤ، اکیلے میں تنہا کمرے میں جاؤ، سجدے 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں گر کر پھوٹ کر اللہ کے دربار میں رو. اب سب کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں وغیرہ کا احساس ہوتا نا بھائی. تو آپ کو رونے کے لیے اگر اپنا گھر بہتر ہے تو مسجد سے بہتر آپ کے گھر کی نماز ہوتی ہے. تو مسجد میں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، نوافل ویسے بھی گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. مسجد تو فرض نمازوں کے لیے ہے، باجماعت فرض نمازوں کے لیے. یوں تو
ہم نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں انسان کو اللہ سے جو لگاؤ بن سکتی ہے وہ لوگوں کے اجتماع میں ذرا حجاب ہوتا، رکاوٹیں ہوتی، تو اس لیے وہ تنہائی بڑی اچھی ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، ہم جیسے ہیں ویسا نہیں، کسی مخلوق کی طرح اللہ نہیں، اللہ اپنی شان کے حساب سے، اپنی ذات کی جو شان ہے اس حساب سے آسمان دنیا، مطلب زمین سے جو آسمان سب سے قریب ہے اس آسمان پر متجلی ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور حضور کی امت کی طرف متوجہ ہو کر فرشتوں کے ذریعے متواتر یہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی تنگ دست کہ اس کو میں فراخی دوں، کشادگی دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو میں اسے رزق دوں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو مجھے اسے بخش دوں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دوں، اس طرح صبح تک۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوتی ہے، یہ تو شب قدر میں ہوتی ہے، شب برات میں ہوتی ہے، اور عیدین کی شبوں میں ہوتی ہیں ایسا، اور ہر رات آخری پہر، آخری تہائی بول تو 1/3، رات کا آخری تہائی 1/3 جو آخری حصہ ہے، تو ہر رات اللہ کی جانب سے یہ ندا ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد کی پابندی کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور دعا کرنے کا صحیح وقت ہوتا ہے اکیلے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، نیند سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں گئے، حاضری دیے، سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور جو مانگنا ہے مانگ لے، مانگنے کا پیارا وقت۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور رات کے آخری پہر تہجد کی نماز پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہر رات مل سکتی ہے، اگر، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ہر شب قدر ہے اگر تجھے قدر ہو، اگر تجھے قدر ہے تو ہر شب قدر ہے، کیونکہ آخری تہائی رات میں شب قدر والی نعمتیں ہر رات میں ملتی ہیں، تو یہ امت کے لیے، سرکار کے صدقے میں اس امت کے لیے اللہ کی عطا ہے۔ تو بہرحال دوستو، شب قدر کی جو عظمت ہے، اور اس دن اس رات میں ہمارے فیصلے فرشتوں کے حوالے بھی ہوتے ہیں، کون مرنے والا، ویسے تو یہ شب برات میں تیار ہوتے ہیں، اور یہ فرشتوں کے حوالے اس رات میں ہوتے ہیں، مختلف روایات ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں، خیر وہ سب اقوال کا بیان کرنا بھی سود ہمارے کو مفید نہیں ہے، ہم کو احساس کرنا ہے کہ یہ میری زندگی کا سودا اللہ کے دربار سے پاس ہونے والی رات ہے، تو اس رات میں جتنا ممکن ہو مجھے اپنے مالک کو منانا ہے۔ حضور نے فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے دل میں کینہ رکھتا ہے، خصوصاً اللہ والوں کے تعلق سے دل میں جو کینہ رکھتا ہے، اور جو مشرک ہے اس کے سوا سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ کینہ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں پکڑ نہیں ہونا، کینہ نہیں ہونا، کیونکہ کینہ پرور سے اللہ بالکل بھی راضی نہیں ہوتا، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے جو دوسرے ایمان والوں کے تعلق سے دل میں دشمنی رکھے۔ تو اگر کچھ ہے تو دور کر دینا، نکال دینا، ملنا، سلام کرنا، مل جانا، دوستی محبت کو قائم کر لینا، لڑائی جھگڑوں کو برخاست اللہ کے لیے، کیونکہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اور اپنے ماں باپ اگر کوئی کسی کے ناراض ہیں تو ماں باپ کو راضی کر لینا، ماں باپ سے معافی مانگ لینا۔ اور عید کا دن آ رہا ہے تو عید کی خوشیوں میں حقیقی خوشی پانے کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، ان کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، اور پڑوسیوں کو بھی خوش رکھو، مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی برا برتاؤ مت کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آپ ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خیر دیتے ہیں، دے سکتے ہیں تو دے لو، کم سے کم نہیں دے سکتے ہیں تو تکلیف تو بھی مت دو۔ تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو کوئی دکھ نہیں دے سکتا، اور بہرحال مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، سمجھے نہیں؟
اور ہر عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو آج کی رات اس چیز کی خوب اہتمام کیجئے، جو بھی آپ عبادت کریں گے اس میں اپنی نیتوں کو خالص کیجئے، اور یہ سمجھ کر کریں کہ شاید میری یہ زندگی کی آخری شب قدر ہو سکتی ہے، آخری 27ویں شب ہو سکتی ہے، یا پھر یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ تو جو کچھ ممکن ہے سب کچھ کر لینا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں اس رات تک صحت اور عافیت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، اور ہم کو مسجد میں جمع ہونے کی سعادت دی مالک۔ اے اللہ، ہم تیرے نبی کے، تیرے حبیب کے امتی ہیں مالک، برے صحیح مگر تیرے ہیں مالک، تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے حبیب کے صدقے میں، تیرے حبیب کی صورت سے اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے مالک۔ یا رب العالمین، ہم سب سے راضی ہو جا مالک۔ ہمارے دل میں جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ ساری برائیوں کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے مالک۔ جو برائیاں ہمارے جسموں میں ہیں، ہمارے جسموں سے اس کو دور فرما دے مالک۔ جو برائیاں ہمارے قلوب میں ہیں، ہمارے قلوب سے وہ ساری برائیوں کو دور فرما دے مالک۔ اے اللہ، تیرے مخلص بندے بن کر پوری زندگی گزارنے کی ہم سب کو سعادت بخش دے مالک۔ تیری خشیت، تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ایمان کامل کے ساتھ، تیری خوشنودی کے ساتھ مرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے مالک۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی جملہ رحمتوں سے، فضیلتوں سے، بخششوں سے اور آزادیوں سے، جہنم کی آزادیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما مالک۔ شب قدر کی جملہ عطاؤں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے مالک، تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہماری زندگیوں میں اخلاص پیدا فرما دے مالک۔ تجھ سے ڈرنے والے ہمیں بنا دے مالک۔ اے اللہ، برباد ہو کر ہلاک ہونے والوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا مالک۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا دے مالک۔ جو ہم سے متعلق ہیں ان سب کی ہر تکلیف کو دور فرما مالک۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما۔ ہم سب گناہگار صحیح مگر تیرے بندے ہیں مالک، تیرے حبیب کی امت ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مالک، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے مالک۔ یا رب العالمین، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس ماہ کی اور تیرے عطاؤں کی قدر کرنے اور تیرے شکر گزار بندے بننے کی ہم سب کو سعادت عطا فرما۔ واسطہ تیرے رحم و کرم کا، واسطہ تیرے حبیب پاک کا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سلام پڑھ لیں گے نہیں؟